بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ یہ بارش کے پانی کے متعلق میں ہمارا سبق چل رہا ہے، اور آج بارش کے پانی کے احکامات ہمارے انشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ چاروں مسئلے چھوٹے چھوٹے تھے، جس نے اس بھائی نے ہمارے پیچھے یہ سارا موضوع پڑھا ہے یا سنا ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت ہی آسان ہے۔ جس نجس زمین پر بارش برس جائے اور پاک ہو جاتی ہے، بارش اگر برس رہی ہے اور نجس زمین پر پڑتی ہے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے اور اندرونی چھت کے اس مقام پر جا پہنچے جو نجس ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، بشرطے بارش ہو رہی ہو۔ جب بارش ہو رہی ہوگی تو ظاہر وہ پانی جو ہے وہ کور پانی ہوگا، کور پانی نجاست دور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آگے 41 نمبر، نجس مٹی کے تمام اجزاء تک پانی کا مطلق پانی پہنچ جائے تو مٹی پاک ہے۔ ہاں، اگر آپ دیکھیں کہ مٹی نجس ہے، اس پر پانی پڑا ہے اور پانی اس سے گزر گیا ہے تو وہ کیا ہو گیا، وہ مٹی پاک ہو گئی۔ ہاں، اگر اس میں وہ مل گیا ہے، اب آپ اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر جس طرح وہ کیچڑ بن جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہے، وہ پاک نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، تو پھر وہ مٹی پاک ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ کیچڑ بن گیا تو کیچڑ تو پھر وہ نجاست نہیں دور کر سکتا۔ اس کا مطلب وہ پانی بھی جو ہے نا وہ ابھی مضاف ہو چکا ہے، اب آپ اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، کیچڑ ہی کہیں گے۔ اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، خواہ ایک پورہی سے کم کیوں نہ ہو، بارش برسنے کے وقت جمع شدہ پانی کور کا حکم رکھتا ہے۔ بے شک کور سے کم بھی ہے وہ، کیونکہ بارش سے متصل ہے، اور کوئی نجس چیز اس میں دھوئی جائے اور پانی نجاست کی بو، رنگ، ذائقہ قبول نہ کرے، یعنی اس پر اثر انداز نہ ہو، تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح ہے کہ آپ ابھی تھوڑا سا پانی کھڑا ہے بارش کا، کہیں اس سے آپ کوئی نجس چیز دھو لیتے ہیں اور بارش اوپر سے جاری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کور پانی ہے، اس پہ کور کے ہی احکام ہے، اس سے وہ کیا ہے چیز، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 43، اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے پاک قلین دری پر بارش برسے اور اس کا پانی برسنے کے وقت قلین سے نیچے زمین پر پہنچ جائے، جو قلین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر زمین نجس ہے، اس کے اوپر قلین ڈال دیا گیا ہے، تو ابھی زمین تو پہلے نجس تھی، لیکن اس پر جب بارش کا پانی برسا ہے اور قلین تو کراس کرتا ہوا وہ جگہ کے اوپر سے گزر گیا ہے، تو گویا اب وہ اگر قلین بھی نجس تھا تو قلین بھی پاک ہو جائے گا، اور وہ زمین نجس تھی تو وہ زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ تو خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔